وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں، بس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی، اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے، اور اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری 3 آیات ہیں 62، 63 اور 64، یہ آیات اس میں آداب نبوی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں اجتماعی احکام بھی ہیں۔ آیت نمبر 62 میں، جو کہ ہم نے پچھلے درس کے آخر پہ تفصیل سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس کا جائزہ لے لیا تھا، اس میں اللہ کریم نے اہل ایمان کی تعریف کی تھی، اور اہل ایمان کی تعریف ایک خاص موضوع پر کی تھی کہ جب کسی امر جامع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہوئے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ یہ تعریف کی تھی اللہ کریم نے اہل ایمان کی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی بھی ایسے کام کے اوپر جو جمع کرنے والا کام ہے، یعنی وہ جمعہ ہو سکتا ہے، وہ عید کا اجتماع ہو سکتا ہے، وہ کوئی جہاد کے لیے مشاورت کی بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں اجتماعی طور پر، حتیٰ کہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو غزوہ خندق پر جو لوگ یعنی غزوہ خندق کے موقع پر بعض منافقین جو ہیں وہاں سے اجازت لیے بغیر کھسکنا چاہتے تھے، تو ان پر بھی صادق آتی ہے یہ بات۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی امر جامع ہو تو اس کے بارے میں اہل ایمان کی تعریف یہ کی ہے یہاں پہ ان کے حسن عمل کی کہ وہ اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ لم یذهبوا حتی یستأذنوا، جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کرتے اس وقت تک وہ جاتے نہیں، اور جب وہ اجازت مانگتے ہیں تو اس کے بارے میں 2 شرائط عائد کر دیں کہ ایک تو اگر ان کا کوئی واقعی کوئی جینون مسئلہ ہو، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اگر ان کا واقعی کوئی جینون کام ہو تو آپ اگر چاہیں تو اس کی اجازت دے دیں اور چاہیں تو اجازت نہ دیں۔ یہاں پہ 2 باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ بات کہ جب بھی کوئی امر جامع ہو تو کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے بغیر اجازت طلب کیے، کوئی نہیں جا سکتا، اور اس کا تعلق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل یا مجلس کے لیے خاص نہیں ہے،
ہر دور میں جب کبھی بھی کسی بھی معاملے پر کوئی امر جامع ہو اور کوئی بھی کنوینئر، کوئی صدر، کوئی امیر، کوئی اس کو اکٹھا کرے تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکلنا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کلاس روم سے بغیر استاد کی اجازت کے وہاں سے نکلنا، یا کسی بھی طرح کی محفل ہو، مجلس ہو اور وہاں سے نکلنا اور اس کو گلی سمجھ لینا، کوئی جائے کوئی آئے، کوئی وہاں پہ اجازت کا معاملہ ہی نہ ہو، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ آداب محفل کے خلاف ہے اور آداب نبوی کے بھی خلاف ہے۔ تو وہاں سے اجازت لینی ہے، لیکن اجازت پھر موقوف ہے امیر کی اجازت دینے پر۔ پہلے تو شرط یہ ہے کہ جینون معاملہ ہو، اجازت مانگ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لمن شئتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو امیر ہے، جو تنوین کر رہا ہے اس مجلس کو، وہ چاہے تو اجازت دے اور چاہے تو اجازت نہ دے، یہ اس کی اپنی اجازت، وہ یعنی جس کو وہ سمجھے کہ درست ہے وہ اس کا عذر مان لے، اور جو ظاہر ہے وہاں سے چلا جاتا ہے، وہ جمعے کا اجتماع ہو، وہ خندق کا معاملہ ہو، یا وہ کوئی کسی بھی طرح کا کوئی اجتماعی مشاورت کا معاملہ ہو، تو جو شخص وہاں سے چلا جائے گا وہ یقیناً اس اجر سے محروم رہے گا جو اجر وہاں جمع ہونے والوں کو حاصل ہے۔ تو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں، جس کو آپ نے اجازت دے دی آپ اس کے لیے استغفار کریں۔ اب یہ ایک ادب نبوی بھی ہو گیا اور ادب مجلس بھی ہو گیا، اور ایک مسلمانوں کا ایک اجتماعی حکم ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب اللہ کریم نے گویا یہاں اہل ایمان کی جب تعریف بیان فرمائی ہے، تو یہاں منافقین کی مذمت از خود ہو گئی۔ جو منافقین کی مذمت ڈائریکٹ نہیں فرمائی، لیکن وہ از خود ہو گئی، اور اگلی آیت میں واضح طور پر فرما دیا کہ جو منافقین ہیں ان کا جو طرز عمل ہے ان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو نہ سمجھا کرو، نہ بناؤ، لا تجعلوا، نہ بناؤ، دعاء الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، بینکم، آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تمہاری دعا ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ جو لفظ دعا ہے اس کے 3 معنی لغت کے اعتبار سے بھی ہیں، اور مفسرین نے بھی ان کے یہ تینوں معنی بیان کیے ہیں، اور اپنے یعنی معنویت کے اعتبار سے اور سیاق و سباق کے اعتبار سے تینوں معنی درست۔ لیکن یہاں پہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا، میں نے جیسے ترجمہ کیا، دعا کا معنی بلاوا بھی ہوتا ہے، جیسے کہہ لیا جائے کہ دعا الرسول، یہ جو رسول ہیں ان کی طرف یہ جو اضافت ہے دعا کی، یہ اضافت الی الفاعل ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور ان کی طرف دعا کا، پکار کا، بلاوے کا کی اضافت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہوں تو تب آپ کسی بھی طرح اس بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو۔ یعنی جب آپ لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی نہیں آتا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو آپ کے بلاوے پر، آپ کے حکم پر جانا وہ فرض ہوتا ہے، اس وہاں انسان کے پاس کوئی اور اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہوتی۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے، یہاں اس کانٹیکسٹ کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو درست مفہوم معلوم ہوتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا جو ہے، دعا الرسول، یہ ہے تو اضافت، مرکب اضافی ہے، لیکن یہ اضافت الی المفعول ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا، آپ کو جو بلانا ہے وہ آپ لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکار لیتے ہو، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ بلایا کرو۔ ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑا ادب نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کو نام لے کر پکارنا یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رسول اللہ کہہ کر پکاریں،
نبی اللہ کہہ کر پکاریں، یا کوئی ایک ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کے حیات طیبہ میں ہی یہ اس بات کو ایک ادب کے طور پر نافذ کر دیا گیا تھا، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ ادب یہ نافذ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کسی بھی طرح ایسے طریقے سے پکاریں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو تو یہ گناہ ہے، یہ اس طرح کبھی نہ کریں۔ اس سے جیسے فرمایا کہ سورہ حجرات میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو، اور اسی طرح بات کرتے ہوئے اس طرح سے واضح اور ظاہر الفاظ میں بات نہ کیا کرو جس طرح سے تم آپس میں کر لیتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا آپ کی ایک آپ کی شان ہے، آپ کی ایک اس کا ادب ہے، اور اس کو پکارنے کے لیے ایسا ہو سکتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں غلطی ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لہذا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح گفتگو کرتے ہو یا ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہم ایک دوسرے سے کو کیسے پکارتے ہیں؟ ہم نام لے کر پکارتے ہیں، ہم یا فلاں جس کا جو نام ہوتا ہے، یا اشرف یا اکرم، ہم اس کو پکارتے ہیں کہ ہماری بات سنو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نام لے کر پکارنا یہ بے ادبی ہے۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، ساتھ کوئی نہ کوئی لقب ایسا، کوئی ایسے القابات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہیں وہ رسول اللہ کہہ دیں، نبی اکرم کہہ دیں، کوئی جس طرح کا بھی رسول اللہ، نبی اللہ، اور کوئی آپ ساتھ نام لے گے، کوئی القاب لگا کے بات کریں گے تو پھر آپ بچ جائیں گے، وگرنہ ہو سکتا ہے کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور کچھ بھی باقی نہ بچے۔ تیسرا مفہوم ہے دعا سے مراد دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح نہ سمجھا کرو، یعنی کوئی دعا دے دے، کوئی بد دعا دے دے۔ آپ کسی کو لفٹ کراتے ہیں، کسی کو لفٹ نہیں کراتے۔ بعض اوقات کوئی شخص تنگ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو بد دعا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، یا آپ کو کوئی دعا دے رہا ہوتا ہے، آپ اس کی دعا کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعا دے دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے دے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہو۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ہمیں ایسے رویے، ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا مسجد نبی کے ستون کے ساتھ کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے، میرے لیے دعا نہیں کریں گے، میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں۔ اور وہ اتنے دن اپنے آپ کو باندھے رکھا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ بیچارے، ان کے تھوڑا بہت صدقہ لے لو اور ان کے لیے دعا کرو، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ کی دعا ان کے لیے دلوں کی راحت کا سامان ہوگی، لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ لوگوں کی آپس کی دعا کی طرح نہ سمجھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملے میں، اب یہ اس دعا کو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں گے تو وہ تو دعا لینے کا ذریعہ ہے۔ آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے دعا مل جاتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور اب پوری زندگی قیامت تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یوں سمجھیں گے کہ جس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور جس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وعید سنائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ مثال کے طور پر جس بات پر آپ نے فرمایا لیس منا لیس منی من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ظاہر ہے دھوکہ کسی شخص کو بھی تھوڑا بہت دے رہے، ہر طرح کا۔ لیس منا من دعا الی الجاہلیہ، لیس منا من دعا الی العصبیہ، وہ شخص جس نے گروہ بندی کی طرف لوگوں کو بلایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی کتنی ہی باتیں ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا لیس منا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت اور بد دعا کا اظہار ہے۔ اسی لیے محدثین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا فلیس منی یا فلیس منا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، تو اب یہ اخراج از امت کا باعث تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ امت سے خارج ہو گیا۔ ویسے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم میں سے نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ امت سے خارج ہے۔ تو اگر اس کو امت سے خارج نہ بھی سمجھیں، بعض محدثین نے تو کہا ہے کہ وہ امت سے خارج ہے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ امت سے خارج تو نہیں ہوتا ان امور کو سر انجام دینے والا جن امور کے باہر، جن امور کے آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ذکر کر کے آپ نے اس کے بارے میں وعید سنائی ہے کہ لیس منا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مترادف یہ وعید ہے۔ یعنی اس سے بڑی وعید ہو نہیں سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ قطع تعلقی کا اظہار کر۔ لہذا جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنا ہے وہ ان امور سے بچے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کی وعید سنائی، اور جس کے بارے میں آپ نے خوشخبری سنائی وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا جس کا دل کرتا ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ عمر بڑھ جانے کی دعا ہے، یہ رزق میں اضافے کی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے دعائیں لینی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلہ رحمی کرے۔ علی ھذا القیاس، آپ کو جتنی دعائیں، جتنی خوشخبری، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا کہ جو شخص مجھے ضمانت دے دو چیزوں کی، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ان امور کو سر انجام دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کے مترادف ہے، اور ایسے امور سر انجام دینا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی ہے جو وعید ہے۔ اللہ اکبر۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً صحابی کا نام یہی ہے، تو وہ دیکھیں اللہ نے مزاج بنائے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے۔ کوئی بندہ بڑا تیز ترار اور چلاک ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی چلتا ہے، اس کی زبان بھی چلتی ہے، جس کو آج کے دور میں سمارٹ کہا جاتا ہے، بڑا سمارٹ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ان کو گفتگو کا بھی سلیقہ نہیں ہوتا، زیادہ ان کا ذہن بھی نہیں چلتا، ماڑکو سے ہوتے ہیں، کم گو ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ مطلب مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ نے طبائع بھی بنائے ہیں مختلف طرح کے لوگ۔ تو لگتا یوں ہے کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے تیز ترار آدمی تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا کہ جو دھوکہ دینے والا اور چلاکی کرنے والا جہنم میں جائے گا، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، تو میں ساری دنیا کو چکر دینے والا ہوتا، میں ساری دنیا کو یوں انگلی پہ گھمانے والا ہوتا۔ یعنی مجھے صلاحیت تو اللہ نے یہ دی ہے کہ میں لوگوں کو گھما سکتا ہوں، مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ لوگوں کو چار سکتا ہوں، لیکن لوگوں کو چارنے والا المکر والخدیعۃ فی النار، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ المکر والخدیعۃ فی النار، جو شخص چلاکی کرے گا، لوگوں کے ساتھ مکر و فریب کرے گا یا پھر ان کے ساتھ دھوکہ کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ میں نے یہ بات سنی، اس کے بعد میں نے یہ چھوڑ دیا، میں تو خود ہی بدھو بن گیا۔ اللہ اکبر، گویا کہ میں تو خود ہی بدھو بن گیا۔ لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو پھر میں لوگوں کو بتاتا کہ میں کیا ہوں۔
لہٰذا کوئی حرج نہیں بدو بن جانے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کے طریقے ہیں. لہٰذا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنے جیسی آپس میں ایک دوسرے کے دعا جیسی نہ سمجھا کرو. تو لہٰذا ایک مفہوم ہو گیا دعا اور ایک مفہوم ہو گیا پکارنا. اور پکارنا دعا الرسول چونکہ مرکب اضافی ہے تو یہ الرسول یہاں پہ مفعول بھی ہو سکتا ہے اور فاعل بھی ہو سکتا ہے. تو اضافت الی المفعول ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یہ ادب نبوی کی ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی احتیاط کے ساتھ پکارنا ہے, کبھی بھی اس میں کوئی کمی نہ آئے. کیوں کہ آپ کے ادب میں کمی آئے گی تمہارے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ہو سکتا ہے کہ تم کبھی بلند آواز سے یا کسی ایسے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائے. اللہ. اب دیکھیں یہ چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات تھی یا قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لینے کی بات, وہ ہمیشہ ایسے طریقے سے لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عام ہم جس طرح کسی اور شخصیت کا ذکر کرتے ہیں اس طرح سے ذکر نہیں ہونا چاہیے. تیسرا مفہوم جو میں نے سب سے پہلے بیان کیا جو یہاں پہ اس سیاق و سباق کے اعتبار سے سب سے زیادہ درست مفہوم ہے اور یہاں کے اعتبار سے سب سے زیادہ موافق مفہوم ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا. یہ ہے دعا الرسول اضافت الی الفاعل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو. ایک تو ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ تم میں سے ایک دوسرے کو دعوت دی جائے, اذا دعاک فاجب. یہ حق ہے مسلمان کا کہ اگر وہ کبھی بلائے تو تم اس کے بلاوے پر جواب دو. اگر اس نے دعوت دی ہے تو دعوت کا جواب یعنی قبول کرو دعوت. اگر اس نے ویسے پکارا ہے وہ آوازیں دے رہا ہے آپ اس کی آواز ہی نہ سنو تو یہ گناہ ہے. یہ مسلمان کے حق میں سے, مسلمانوں کے حقوق میں سے یہ بنیادی حق ہے کہ کوئی شخص آپ کو بلائے تو آپ فوراً اس کو رسپونڈ کریں. اذا دعاک فاجب ہو, جب بھی وہ آپ کو بلائے پکارے آپ اس کو جواب دیں. اور اگر آپ جواب نہیں دیتے تو آپ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہاں آپ مسلمان کے حق کو بھی تلف کر رہے ہوتے. اس کو آپ عمومی محفلوں میں ایک دوسرے کو بلانے کو سمجھ لیں. آپ کسی کو بلاتے ہیں, کسی کا نام لے کے اس کو السلام علیکم کہتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتا. اسی لیے علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ السلام علیکم کہنا تو سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم آپ ہر مسلمان کو السلام علیکم کہیں, اور اگر آپ نے السلام علیکم نہیں کہا دوسرے نے کہہ دیا تو وعلیکم السلام کہنا یعنی اس کو لوٹانا واجب ہے. کیوں؟ اس نے آپ کو بلا لیا ہے. اذا دعاک فاجب ہو, یہ اس اعتبار سے بھی کہ جب اس نے کہہ دیا ہے تو جواب دینا تو آپ کے اوپر واجب ہے. اگر آپ نہیں دیتے آپ گناہ گار ہوتے. لہٰذا اس کا اطلاق آپ اس بات سے بھی کر لیں جو عام محفلوں کے اندر کوئی شخص کسی کو بلائے دوسرا ناراضگی سے جواب نہ دے یا کسی بھی وجہ سے اس کو اگنور کرے نہ جواب دے, گناہ ہے. کوئی کسی سے سلام لینا چاہے وہ وعلیکم السلام نہیں کہتا, کوئی کسی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے وہ آگے سے مسافہ نہیں کرتا, کوئی بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے عام محفلوں کے اندر, گناہ ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ کے آج کل جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں, سوشل میڈیا ہے یا آپس میں ٹیلی فون ہے یا میسیجنگ ہے یا چیٹ ہے, تو کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کو کوئی میسج بھیجتا ہے, وہ اس کو دیکھ بھی لیتا ہے, پڑھ بھی لیتا ہے, جواب نہیں دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے اور وہ مسلمان کا حق بھی تلف کرتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا دعاک فاجب. آپ اندازہ کیجئے یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میسیجنگ کرتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو محفلوں میں پکارتے ہیں, اس کو بھی شریعت نے اس طرح سے سیکیور کیا ہے ایک حق بنا کر. اب آ جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے. بلکہ اس کے درمیان میں ایک اور سمجھ لیجئے کہ یہ عام لوگوں کا حق عام لوگوں کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد کچھ خاص لوگ ہیں, مثلا ماں باپ ہیں. ماں باپ کے بلاوے پر آپ نہیں آئے,
اللہ اکبر. تو پھر یہ کتنا بڑا گناہ ہے. بڑا ہوگا نا، کیونکہ ماں باپ کا حق بڑا ہے. تو اس کے لیے تو وہ واقعہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ماں آئی تھی نا جریج کی، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، یہ مسلم شریف میں موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی. بہت معروف واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جریج. تو بڑا عبادت گزار تھا، نیک آدمی تھا. اس نے ایک چھوٹا سا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اسی میں ہمیشہ عبادت کرتا رہتا تھا. تو اس کی ماں آئی جریج کو ملنے کے لیے. تو اس نے آ کے آواز دی، یا جریج. اب جریج اس وقت اپنی کو نماز پڑھ رہا تھا یا دعا کر رہا تھا. اب وہ سوچے کہ میرا تعلق اس وقت اللہ کے ساتھ ہے، میں وہ چھوڑوں اور اپنی ماں کی بات کا جواب دوں، یا اپنی ماں کی بات کو چھوڑوں اور اللہ کے ساتھ تعلق جاری رکھوں. وہ اسی کشمکش میں کوئی سوچتا رہا. اللہ اکبر. امی و صلاتی، نماز اور میری ماں، دونوں میں سے کیا کروں میں؟ ابھی سوچتا رہا. ماں واپس چلی گئی آوازیں دے دے کر. دوسرے دن پھر آئی اور پھر آ کے اس نے آوازیں دی. اتفاق سے پھر نماز پڑھ رہا تھا. پھر وہ یہی سوچتا رہا کہ میں نماز چھوڑ دوں، ماں کی بات سنوں، کیا کروں؟ ابھی وہ سوچ رہا تھا، وہ بیچاری آوازیں دیتی واپس چلی گئی. تیسری دفعہ پھر یہی ہوا کہ وہ نماز میں تھا، ماں آوازیں دیتی رہی، یا جریج یا جریج. تو نہیں بولا، وہ نماز میں مصروف تھا. تو ماں کے منہ سے نکلا کہ جریج، اللہ تجھے موت نہ دے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. یہ ماں کی بد دعا تھی. اللہ اکبر. ماں کے منہ سے یہ نکلا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک الزام لگا. کوئی فاحشہ عورت تھی اس علاقے کی اور اس نے کوئی بدکاری کی، وہ پریگننٹ ہو گئی، بیٹا ہو گیا. اور لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ جریج کا ہے. چل، تو لوگ جو ہیں وہ ان کو تو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے ہر دور کے مولویوں کے خلاف. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ جناب اب یہ موقع اچھا ہے. انہوں نے آؤ دیکھا نہیں تاؤ دیکھا، اس کا پورا جو وہ صومعہ تھا، یعنی اس کا جو عبادت خانہ تھا، وہ سارا گرا دیا. اس کو بھی مار پٹائی کی اور خوب یعنی اس کی ذلت و رسوائی ہوئی اس فاحشہ عورت کی وجہ سے. اللہ اکبر. اب یہ حدیث کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ ماں کی بد دعا کے حوالے سے بات ہے تو اس کا معاملہ، جس کو ماں نے بد دعا دی ہو، وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے جب تک ماں دعا نہ دے؟ لہٰذا لگتا یہ ہے، اور بعض محدثین نے یہ بات لکھی بھی ہے، بعض شارحین نے، کہ پھر ماں نے دعا دی ہوگی، اس نے جا کے ماں کو منا لیا ہوگا. تو بہرحال حدیث میں تو یہ الفاظ موجود نہیں، قرینہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے منا لیا ہوگا. اور جب ماں مان گئی تو پھر اللہ مان گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. ایک حدیث میں صرف والد کا ذکر ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اور ایک حدیث میں والدین دونوں کا ذکر ہے. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو، جو بچہ پیدا ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی، اور اس نے بول کے بتایا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو فلاں چروائے کا بیٹا ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یوں جب اس کی برات ایک بچے کے ذریعے سے، اسی بچے کے ذریعے سے جس کے بارے میں الزام لگایا جا رہا تھا، وہ ظاہر ہوئی تو لوگ حیران رہ گئے
لوگ اس کو کہیں، ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو واقعی بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت نیک آدمی، تو لوگوں نے اس کو یہ آفر تک کی کہ ہم تیرا جو عبادت خانہ ہم نے گرایا ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے مٹی کا ہی ویسا ہی بنا دو جیسا پہلے تھا، گرایا ہے تو انہوں نے بنا دیا اور وہ اپنے اس میں رہنے لگا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ماں کی بد دعا سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ماں کے بلاوے پر نہ جانا، ماں کے بلاوے پر بات نہ کرنا، اس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہو تو پھر کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ امیونٹی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ جب بھی پکارے، سارے فرائض، سارے نفلی نمازیں سب منقطع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لازماً فوراً جواب دیا کرو، فوراً قبول کیا کرو، فوراً رسپونڈ کیا کرو، اس لیے کہ جس طرف وہ بلاتے ہیں وہی زندگی ہے۔ اللہ لما یحییکم، زندگی اس میں ہے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف کے اندر، لیکن بخاری شریف کے اندر وہی روایت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، کہ بلایا، آواز دی ہوگی، آؤ ذرا میری بات سنو۔ اور وہ ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نہیں گیا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو جب نماز مکمل ہو گئی تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے پوچھا تم آئے کیوں نہیں تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی، آپ نے یہ آیت پڑھی سورہ انفال کی، اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکاریں تو فوراً رسپونڈ کیا کرو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ فرمان یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو آپ کو نماز بھی توڑ کے وہ فرمان قبول کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپونڈ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور آپ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر سوچتے رہ جائیں کہ پتہ نہیں یہ مجھے بلایا ہے، پتہ نہیں مجھے کہا ہے، میں ذرا پوچھ لوں، میں ذرا کر لوں۔ اور آج کے دور میں ہم یہ سوچتے رہ جائیں پتہ نہیں حدیث بھی صحیح ہے کہ نہیں، میں ذرا اپنے مولوی سے پوچھ لوں، اس سے پوچھ لوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو یہ معاملہ بعد کا ہے کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے وہ آپ بعد میں علماء سے پوچھ لیں، لیکن پہلا رسپانس یہ ہونا چاہیے ہے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ اکبر، اللہ خوب جانتا ہے، قد یعلم اللہ الذین، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے، یتسللون منکم لواذا، یتسللون تسلل سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلنا، یعنی آہستہ آہستہ چلنا، جو دبے پاؤں کھسک جاتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں، یتسللون منکم، تم میں سے جو آرام آرام سے آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں۔ لواذا، لواذا لاذا یلودو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی آڑ لینا، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جانا، کسی بھی چیز کی آڑ لے کے، تو جو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے کھسک جاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا۔ لہذا کون کون کھسکتا ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو امر جامع کی بات تھی، میں نے عرض کیا خندق کا معاملہ ہو، جمعے کی بات ہو، عید کا اجتماع ہو، جہاد کی مشاورت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے
تو لوگ آ جاتے تھے اور آ کے، اب ظاہر ہے ان کا آنا، منافقین کا بھی آنا مجبوری ہوتی تھی کہ وہ اگر نہ آئیں تو وہ پکڑے جائیں کہ وہ تو منافق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سب اہل ایمان کو بلاتے تھے تو ان کو بھی آنا پڑتا تھا اور وہ آ جاتے تھے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے، وہ حکم تو انہوں نے ماننا نہیں ہوتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ چاہے تبوک کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں وہ پھر ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہوتے تھے۔ وہ جو کھسکنا ہے اس کے بارے میں اللہ کریم نے یہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی، مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 127 میں بھی اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَاظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اللہ اکبر، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور یوں دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اس آیت سے، اس حکم سے کھسکنا کیسے ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں زومانی نگاہوں سے کہ اب کیسے نکلنا ہے۔ حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، وہ اصل میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا دیکھ تو نہیں رہا، آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں، اشاروں سے ایک دوسرے کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا دیکھ تو نہیں رہا۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر کھسک جاتے ہیں وہاں سے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نکل جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ بے سمجھ اور بے عقل لوگ ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا ہے۔ یہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل گئے، کھسک گئے، اصل میں ان کے دل کھسک گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو معاملہ ہے کھسک جانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو یا قیامت تک کے لیے ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا یعنی آپ کا فرمان سامنے آ جائے تو اس وقت آپ بہانے بنانا شروع کر دیں، نہیں جی اصل میں تو فلاں بات ہے، چونکہ یہ بات ہے، چنانچہ یہ بات ہے، ابا جی تو یہ کہہ رہے تھے، میرے دادا جی نے تو یہ فرمایا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے سامنے کسی اور کی بات لائیں تو یہ دراصل منافقین کی طرح کھسکنے کے مترادف ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ کسی کو حدیث سنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحیح حدیث، یہ تو بعد کا معاملہ ہے کہ وہ ضعیف ہو یا اس کے اندر کوئی ضعف ہو، کوئی کمزوری ہو حدیث میں، یہ بعد کا معاملہ ہے۔ میرا اور آپ کا اور عامی کا کیا کام ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر پھر اس کے اندر کیڑے نکالے، یہ علماء کا کام۔ حدیث ایک سائنس ہے اور جن سائنسدانوں نے اس حدیث سائنسز کے اوپر کام کیا ہے، جیسے ہم اعتبار کر لیتے ہیں فزکس کے سائنسدان سے یا کیمسٹری کے سائنسدان سے، کسی بھی فیلڈ کے سائنسدان سے، وہ جو ہمیں بتاتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں جی اس نے ٹھیک کہا، تو جیسے ہم ان سائنسدانوں کی بات پر اعتبار کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کیمسٹری نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم فزکس نہیں جانتے۔ ہاں اگر کسی نے چیلنج کرنا ہو کہ کیمسٹری والوں نے H2O کیوں کہا ہے، پانی کے اندر ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کے 2 ایلیمنٹ کیوں ہیں، یہ کسی نے اگر چیلنج کرنا ہو تو وہ پہلے اتنی کیمسٹری پڑھے کہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ H2O کا مطلب کیا ہے، تو پھر وہ اس کے مقابلے میں کوئی بات کرتا، کوئی نظریہ لانا چاہتا لے آئے۔ بعین ہی اگر کوئی بندہ حدیث کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس درجے کا محدث تو بنے، پھر بات کرے۔ جب وہ اس درجے کا محدث نہیں ہے تو محدثین نے جو اصول بیان کیے ہیں، اللہ اکبر، وہ اصول قیامت تک کے لیے ہیں، اور وہ ایسے اصول نہیں ہیں کہ آپ کسی اصول کی آپ سمجھیں کہ مین میڈ ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں، وہ ہیں تو انسانوں کے بنائے ہوئے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ کے فرامین، وہ ہم تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ کہ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں آج کے دور کے ماشاءاللہ، وہ فرما رہے تھے کہ ویڈیو کیمرہ
اس طرح سے محفوظ نہیں کر سکتا کسی چیز کو جس طرح سے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ محفوظ کیا. یعنی آج کے دور میں آپ ویڈیو بنا لیں تو اس قدر حفاظت نہیں ہوتی جتنی صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے فرامین کو محفوظ کر لیا. بچہ اٹھتا ہے، کوئی آ کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ کیوں ہے؟ بھئی ٹھیک ہے کر لو بات، لیکن پہلے اس لیول پہ تو جاؤ، وہاں جا کے اس لیول پہ بات کرو، پھر ٹھیک ہے. اور جب آپ حدیث سائنسز کو سمجھ لیں، امریکہ کی یونیورسٹی کا ایک عیسائی پروفیسر جو حدیث کا استاد تھا، اس نے یہ بات کہی کہ ابھی موجود ہے وہ شخص، اس نے یہ کہا کہ جتنی پریسائزڈ یہ حدیث کی سائنس ہے اتنی پریسائزڈ تو فزکس اور کیمسٹری کی سائنس بھی نہیں. یعنی وہاں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں تقریباً جواب کرنا پڑتا ہے، تقریباً اتنا ہے، تقریباً اتنا ہے. اتنا پریسائزڈ اور ایگزیکٹ اور ایکوریٹ جواب نہیں آتا جتنا حدیث کے اندر جو ہے وہ ایکوریٹ چیزیں ہیں. لیکن ہم نے چونکہ پڑھا نہیں ہے، ہم چونکہ جانتے نہیں ہیں، لہذا ہمارے پاس اعتراضات کی بھرمار ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اعتراض کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے یہ علماء کا کام ہے، میرا آپ کا تو نہیں ہے. ہم حدیث پڑھیں گے تو پھر اعتراض کر لیں. میرا آپ کا جو کام ہے وہ وہی ہے جو صحابی نے سنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، آپ کے الفاظ تھے، اور الفاظ تھے بیٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے کے دوران کوئی شخص اٹھا ہوگا، آپ نے اس کو فرمایا کہ اجلس یا اجلسو، بیٹھ جاؤ. اب کوئی شخص باہر سے آ رہا تھا صحابی، اس نے باہر سنا گلی میں کہ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور الفاظ بیٹھ جانے کے ہیں. وہ وہیں بیٹھ گیا. اب یہ بعد میں اس کو پتا چلا کہ یہ مجھے نہیں کہا گیا تھا، یہ کسی اور کو کہا گیا تھا، تو پھر وہ اٹھ کے آ گیا. لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو عام بلاوے کی طرح نہ سمجھو. کان میں آواز پڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بات ختم. یہ بعد میں ثابت ہو جائے کہ آپ کو نہیں فرمایا، اس کا سیاق و سباق کوئی اور تھا، یا یہ حدیث کی صحت کا کوئی معاملہ ہے، کوئی بھی بات بعد میں ثابت ہو، یہ بات کا معاملہ ہے. پہلا رسپانس میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ ہونا چاہیے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آ گیا اور کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں، زبانیں گنگ ہو جائیں. کوئی دلیل نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جا رہا ہوتا ہے، اور آگے سے کہا جا رہا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے حدیث تو ہے، لیکن اصل میں یہ ہے، چونکہ یہ ہے، چنانچہ یہ ہے. یہ آگے سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذ. یہ جو تم ادھر ادھر کر کے، چونکہ چنانچہ کر کے، صغرا کبرا ملا کے، یہ جو تم کھسکتے ہو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا